میں ایک جگہ پہ بیٹھا، وہ عورت آئی کہ نہیں صحیح میرے بھیرا ہنستے دعا کرو اللہ ہم کو صحت دے رہے. پھر میں نے دعا کی. پھر آ گئی تھوڑی دیر، صحیح میرے بھیرا ہنستے دعا کرو، صحیح اللہ مجھے رزق کی فراخی عطا فرما. میں نے کہا تیرا اپنا گھر میں کھڑا ہوں، اپنے لیے نہیں مانگتی، اسے میں کو پھرا بہت چنگا. یہی بہن جب باپ چلا جائے تو ہم کہتے ہیں حصہ نہیں دے ہونا، حصہ مانگتی کھڑی ہے. تم فساد کراتی ہو حصہ مانگ کے. حاضرین محترم، یہ لوگ بی بی شیما کو لالچ میں ساتھ لے گئے. اونٹ کے اوپر جتنا سامان اکٹھا ہوا تھا وہ لاد دیا کہ شاید کم پیسوں میں ہم سارے قیدی چھڑا لیں. سارا تو مال ہے نہیں، ہر کسی کا الگ الگ خراج تو ہے نہیں، تھوڑی سی چیزیں جمع ہوئی ہیں. 8-10 اونٹ ملے ہیں، ان کے اوپر سامان لادا لے گئے. بی بی شیما ساتھ ہے. وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ میرے آقا کا خیمہ تنا ہے، مدینے سے باہر فوجیں لگی ہوئی ہیں اور میرے آقا کے خیمے کے ارد گرد حصار ہیں. ایک حصار سپاہیوں کا، جانثاروں کا، اسلام کے علم برداروں کا، مجاہدوں کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تین حصار. حصاروں کے درمیان خیمہ نور سجا ہے، زجاجہ کی طرح چمکتا ہے. نیزے، یہ بڑے بڑے امامے والے آگے آگے یوں جانے لگے. آگے نیزے آگے. کون ہو تم؟ یہاں پہ کوئی روب نہیں کھاتا بڑے بڑے اماموں کا. یہاں پہ تعظیم کا ایک ہی معیار ہے کہ حضور کا سب سے قریبی کون ہے، حضور کا سب سے پیارا کون ہے. حضور کس کو سب سے عزت دیتے ہیں؟ جس کو حضور عزت دیتے ہیں سارے اس کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ تعظیم کے معیار تو میرے آقا نے سکھائے ہیں. خیرکم عند اللہ اتقاکم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور نے تعظیم و عظمت کے معیار مقرر کیے ہیں نا. یہ پیچھے ہٹ گئے دھکے کھا کے، یار ہماری تو ادھر کوئی وقت ہی نہیں ہے، اتنا عظیم بادشاہ. پھر بی بی آئیں، بی بی نے کہا جا کے اپنے نبی کو بتاؤ ان کی بہن رہی. ارے نیزے ہٹ گئے، دربان پیچھے خاموشی سے چلنے لگے. بڑے بڑے اماموں والے سرکار پیچھے رہ گئے، حصار پیچھے، بی بی آگے، خدام آگے. ایک بھاگتا بھاگتا غلام گیا سرکار کے خیمے میں، باہر جا کے عرض کیا حضور ایک خاتون آئی ہیں، کہتی ہیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. میرے آقا اندر جس حالت میں بھی تھے، تھوڑی سی دیر کے بعد میرے آقا خود باہر تشریف لے آئے اور چشم فلک نے دیکھا یہ بڑے بڑے امامے والے تیسرے حصار کے باہر کھڑے ہیں، تکتے ہیں. ابھی بی بی راستے میں ہے، میرے آقا استقبال کے لیے خیمہ نور سے باہر ہیں. یہ سگی بہن نہیں ہے، یہ بیٹی ہے حلیمہ سعدیہ کی، میرے آقا کی رضائی بہن ہے، دودھ پلائی بہن ہے. اس کا مال جائیداد میں حصہ نہیں ہے. یہ سگی بہنوں کی طرح ہی ہے لیکن جائیداد میں حصہ نہیں ہے. یہ رضائی بہن ہے، یہ دودھ پلائی بہن ہے. حضور باہر آ گئے، استقبال کرتے ہیں بی بی کا، ان کو اندر لے کے جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرداروں کی آنکھیں پھٹی کی بڑی. رے واقعی سچ ہو گیا، یہ تو سچ کہتی تھی. جس کو ہم معمولی عورت سمجھتے تھے اتنے بڑے بادشاہ کی بہن نکلی. ہم تو خامخواہ میں ان سے لڑ گئے، ہم تو دوستی کر لیتے. ان کے دل میں خیال آتا ہوگا. اندر گئے، اندر اب کیا ہو رہا ہے؟ تواضع. کنیز باندھی ہے، وہ تشتری میں مشروب لے کے جا رہی ہے، تواضع کے لیے سامان لے کے جا رہی ہے. فواکہ اندر جا رہے ہیں، پھل فروٹ جا رہے ہیں، سامان جا رہا ہے، اور بہن بھائی اندر محو گفتگو ہے.
پرانے قصے چھڑے ہیں. ارے وہ بنو سعد کی گلیاں، وہ بکریاں چرانے کے، اس سہیلیوں کے ساتھ، پھر میرے آقا کو گود میں اٹھا کے اس آقا کے حسن کے ترانے وہ بہن جو گاتی تھی. ارے میرے رب نے میرے بھائی سے زیادہ کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، یہ گاتی جاتی تھی، لوریاں دیتی جاتی تھی، میرے آقا کے رخسار و پیشانی کو چومتی جاتی تھی شیما. اب مسکراتی ہے اپنے بھائی کو دیکھ کے اور ناز کرتی ہے میرے بھائی نے اتنی ترقی کی ہے. جب حال احوال ہو گیا، تواضع ہو گئی، پھر میرے آقا نے پوچھا میری بہن آنا کیسے ہوا، سبب کیا ہے؟ آج تو ہم بھاگ جاتے ہیں کہیں بہن مانگ نہ لے، گھر آئی بیٹھی ہے، یار میں نکل ہی جاؤں، مانگے گی خامخواہ سے. نہیں، بہنیں آتی ہیں ان کو بٹھاؤ، ان کو تواضع کرو، جب تواضع کر لو پھر پوچھو بھی کہ کیسے آئی ہو. یہ تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا ہے، میں تھوڑی سکھانے والا. پھر پوچھا تو عرض کی حضور وہ میرے قبیلے کے لوگ آپ کے قیدی ہیں. اچھا وہ تمہارا قبیلہ؟ تو آزاد کیا. کچھ ایسی ہی بات ہوئی، حکم نامہ جاری ہوا، یہ اونچے اونچے پگوں والے باہر دربانوں کے ساتھ کھڑے، دربانوں کے ساتھ کھڑے. ظاہری طور پر ہمارے لیے تو معزز جو ایمان والا ہے صحابی ہے، لیکن وہاں پر بھی تو آداب مراتب ہے. دربانوں کے ساتھ کھڑے، آگے نہیں آ سکتے، سردار ہیں اپنے قبیلے کے، لیکن یہاں پر ان کی اوقات دربانوں سے آگے آنے والی نہیں ہے. یہاں پہ جائے گی بی بی شیما جائے گی، تواضع ہوگی بی بی شیما کی ہوگی، استقبال ہوگا بی بی شیما کا ہوگا. ارے پھل فروٹ مشروب جائے گا بی بی شیما کے لیے، بی بی شیما کہے گی بھائی میرے قبیلے کے لوگ قیدی ہیں، بھائی کہے گا آزاد کیے، ادھر حکم نامہ جاری ہوا، ادھر زندان سے قیدی رہا ہوئے. یہ حیرت زدہ ہے، ہمارا سامان خراج کا تو اونٹوں پہ لدا ہے، یہ تو کسی نے مانگا ہی نہیں اور ہمارے قیدی بھی رہا ہو گئے. حیرت میں ہیں، ششتر ہے، انگشت بدندہ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے. پھر جب وقت رخصت آیا، جو مانگا تھا وہ تو دے دیا، اب بھائی کا منصب یہ ہے کہ اب اپنی طرف سے بھی کچھ دے دے. تو میرے آقا نے حکم دیا جو میرے حصے کا مال غنیمت ہے وہ بھی لے کے آؤ، میری بہن کے حوالے کرو. دیکھو جرنیل کی تنخواہ سپاہی سے زیادہ ہوتی ہے نا، وہ کماتا ہے 2 لاکھ، سپاہی کماتا ہے 40,000. تو جو میرے آقا کے حصے کا مال غنیمت ہوگا وہ بھی ایک سپاہی سے تو بہت زیادہ ہوگا. اب میرا گمان و تخیل یہ کہتا ہے کہ ایک تھالی میں تو نہ آیا ہوگا. اگر اتنی دولت ہے، اتنی آسانی ہے، اتنی فراوانی ہے، اتنا مال غنیمت ہے تو کم از کم 4-5 تھالیاں اٹھائے، تشتریاں سر پر باندھے، میرے آقا کے غلام پیچھے پیچھے چلتے ہوں گے، سونے چاندی کے زیورات، جڑاؤ دستوں والے خنجر، کھیس، نئی دریاں، ارے نئی نئی مصنوعات ہوں گی، وہ تھالیوں میں رکھی ہوں گی. بی بی روانگی کر رہی ہوں گی، آگے آگے چل رہی ہوں گی، پیچھے پیچھے الوداع کہنے کے لیے میرے آقا، اور میرے آقا کے پیچھے وہ تھالی بردار مال غنیمت اٹھائے جو تحفے میں اب بی بی کے ساتھ جائے گا. اور وہ سردار دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ پہنچے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے ہمارے اونٹ تو پہلے ہی لدے ہیں، اب یہ سامان کیسے جائے گا. تو پھر میری آنکھ کہتی ہے تصور کی کہ پھر اونٹ بھی دیے ہوں گے کہ یہ سامان. بھائی مائل بتا ہے، امتیوں کو بتاتا ہے، ارے امتیوں کو بتاتا ہے بہن سے پیار کرنے کا طریقہ کیا. یہ تو رضائی بہن ہے، یہ تو بھائی کے مال میں حقدار نہیں ہے. شرعیت کے طور پہ یہ شریعت کرنے والوں مت کھانا کھجور اثر کے وقت. جو حضور نے کر دیا اس کو اپناؤ مسلمانوں، نبی کے امتیوں. اب جب یہ بہن گئی ہوگی،
جب یہ اپنے قبیلے میں اتنی بارات کے ساتھ پہنچی ہوگی، قیدیوں کو ساتھ لے کے پہنچی ہوگی، شادیانوں کے ساتھ پہنچی ہوگی، ارے دف کی تھاپ کے ساتھ پہنچی ہوگی، اور یہ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹے ہوں گے، ذرا سوچو اس بی بی کی کیا عزت و مقام ہوگا، جس کو پہلے وہ ایک معمولی عورت سمجھتے تھے، اب کوئی بڑے اونچے شملے والا، کوئی امامے والا، کوئی اپنے آپ کو سردار کہنے والا، جب جب میرے آقا کی بہن کی گلی سے گزرتا ہوگا اس گھر کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہوگا۔ ایک بھائی نے اتنی عزت دے دی بہن کو کہ اب رہتی دنیا تک کوئی سردار اس بی بی کے سامنے نگاہیں اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہ رہا۔ اور میں تو جھڑک دیتا ہوں، دھکے دے کے نکال دیتا ہوں، بہن کو حصہ نہیں دیتا۔ کب سمجھو گے؟ بڑھ جائے گا مال، پھر ذہنی طور پہ معذور بیٹے ہو جاتے ہیں تمہارے جب تم مال روک لیتے ہو، حرام کھلاتے ہو، پھر آ جاتے ہو پیروں کے پاس، اس نہیں یہ معذور تھی، اس نہیں سلوات سٹوچا، یہ ٹھیک تھی ویسی۔ تمہارے اندر کی غلاظت کیسے دھو دے پیر؟ وہ تو تم خود سمیٹے بیٹھے ہو، اس کو گلے لگائے بیٹھے ہو، اس کو دھونا نہیں چاہتے۔ دے دو، جس کا حق ہے اس کو نکال دو۔ ارے نبی کی رحمت کی چھتری کے نیچے آؤ تو صحیح، کیوں ڈرتے ہو؟ رزق بندے نے نہیں دینا، تم اپنے مال میں سے اپنی بہن کا حق نکال کے تو دیکھو، وہ رازق ہے، وہ تم سے راضی ہوگا، تمہیں اور دے گا، اتنا دے گا کہ تم اور بہن کا خیال کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں سچا امتی کرے، نبی کی صحیح اتباع کرنے والا، صحیح پیروی کرنے کی کوشش کرنے والا مسلمان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔